نبی علیہ السلام یوم وصال کا دن بات کو ختم کرتے ہیں. یوم وصال کا دن آ گیا، آخری دن سوموار کا دن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول کا دن، 12 ربیع الاول، اور یہاں سے کون سا دن ہے؟ سوموار کا دن. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے یوں پردے کو ہٹا کر دیکھا، مسکرا رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے. صحابہ کرام نماز کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مسکراتا ہوا، عظیم الشان چہرہ، چاند جیسا چہرہ ہمارے سامنے آ گیا. قریب تھا کہ صحابہ کرام نماز توڑ دیتے، صفیں توڑ دیتے، ابو بکر مصلی چھوڑ کر پیچھے آ جاتا. قریب تھا. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز کو مکمل کرو. نبی علیہ السلام مسکرا اس وجہ سے رہے تھے کہ جس کھیتی کے لیے میں نے 23 سال تک محنت کی، آج وہ کھیتی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر اس وجہ سے خوش ہو رہے تھے. اب صحابہ کرام نے سوچا نبی علیہ السلام تو صحیح ہو گئے ہیں، تندرست ہو گئے ہیں، ہم گھر تشریف لے جاتے ہیں. صحابہ کرام چلے گئے. تھوڑی ہی دیر گزرنی تھی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کی طبیعت سخت قسم کی خراب ہوئی. نبی علیہ السلام پر غشی طاری ہو رہی ہے، کبھی ہوش آ رہی ہے، کبھی غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری الفاظ سنے اور اپنے ایمان کو تازہ فرمائے. کیا حکم دیا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. فرمایا کائنات کے لوگوں، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی بیٹی بیٹا دینے والا نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے. فرمایا ان للموت سکرات، بے شک یہ جو موت کی مصیبتیں ہیں اس سے ٹالنے والا بھی، ان مصیبتوں کو دور کرنے والا بھی صرف اور صرف ایک اللہ ہے. آخری وقت ہے، انبیاء کا آخر بھی توحید ہوتی ہے، انبیاء کی ابتدا بھی توحید ہوتی ہے. آپ کی وفات کا وقت ہے، موت کا وقت ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. فرمایا معبود اکیلا برحق اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں. فرمایا لوگوں، تمام مصیبتوں کے اندر، تمام پریشانیوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر مدد کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے. یہ ہمیں پیغام دیتے رہے. نصیحتیں فرمائی. فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. آپ کا آخری وقت ہے، یوم وصال ہے، آپ کا آخری وقت ہے، آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، موت کا وقت قریب آ چکا ہے. لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں، یہودیوں والا عمل نہ کرنا، نصرانیوں والا عمل نہ کرنا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر. کیوں؟ فرمایا اس لیے ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بت بنا دیا، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کے نام کی نظر و نیاز دینے لگے، ان کے نام کی منت دینے لگے. آج اللہ میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا، میری قبر کو میلہ نہ بنا دینا. یا اللہ مجھ پر رحم کرنا، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رکھنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ بلند ہوا، یوں بلند تھا، آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ میں رفیق اعلی میں آنا چاہتا ہوں. فرمایا یوں جب آپ کے الفاظ زبان سے نکلے، آپ کا ہاتھ یوں آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گیا. فرمایا آپ کا ہاتھ نیچے آنا شروع ہوا، آپ کی روح مبارک جسم سے نکل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی روح جسم سے نکل گئی. فرماتی ہیں ایسی خوشبو آئی کہ اس طرح کی خوشبو میں نے دنیا جہان میں کبھی نہیں سونگی. اتنی کمال کی خوشبو آئی. اور فرمایا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکل گئی، اور آپ پھر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، درود شریف پڑھو، اللہ